ویلکم بیک ناظرین سردار سلیم حیدر صاحب اصل نگر موجود ہیں گالگل کر رہے سی بریک کا پہری ملک کی سیاسی صورتحال بابت سردار سلیم صاحب گال کئی اٹے کے حوالے سے تو یقینی طور پہ پورے ملک میں اٹے جو بحران ہے پر وزیر اعظم شہباز شریف کے مطابق ان کی کھوٹ نہ ہے اٹے کی تو کوئی بحران چھو ہے. سردار صاحب کا یہ سوال پوچھنا تھے. سردار صاحب شہباز شریف صاحب سے جب پریس کانفرنس ہوئی تھی تو ہم نے یہ سوال پوچھا تھا, انہوں نے کہا آٹے کا قلت نہیں ہے ہمارے پاس, ہے کافی ہے, اتنا ہے کہ ہم دے سکتے ہیں. پھر یہ حالات اس طرح کی کیوں نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پہ شارٹیج ہو گئی ہے, لوگ در بدر ہیں, یہ سستا آٹا ہمیں کھا رہا ہے یا مفت والا آٹا ہمیں تباہ کر رہا ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آٹے کا بحران نہیں ہے, وہ میاں صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا ابھی بھی آپ جائیں تو جگہ جگہ جو سیل پوائنٹ بنے ہوئے ہیں آٹے کے, اپنا ہر تحصیل میں 4-5 جگہ بنا ہوا ہے, وہاں پہ آٹا مل رہا ہے. لیکن آٹے کا مسئلہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں آٹا مہنگا ہے, حکومت جو ہے وہ فری آٹا دے رہی ہے. BISP کے جو ہیں لسٹ میں جن کے نام ہیں ان کو دے رہی ہے, تو جو باقی لوگ ہیں وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان کے نام نہیں ہوتے تو وہ پرابلم پیدا ہو. اس کو حل کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے کل اس پالیسی کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ کچھ اور لوگوں کو اس میں ایڈ کیا جائے جو BISP میں نہیں بھی ہیں لیکن وہ غربت کی لکیر پہ ہیں, تو ان کے نام اس میں ایڈ کر کے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے. یہ بات جو پرائم منسٹر نے کہی وہ بالکل ٹھیک کہی کہ آٹے کی کمی نہیں ہے, لیکن آٹے کا مسئلہ یہ ہے ایک تو قیمت کے لحاظ سے اور ایک فری آٹے کے لحاظ سے. تو یہ دو چیزیں نہیں, فری آٹا پرائم منسٹر نے کیا, میں کیسے کہہ سکتا ہوں نہیں ہونا چاہیے تھا, یا میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا. دیکھیں نا انہوں نے ابھی شروع کیا ہے نا, ایک دم سے سٹارٹ کیا, رمضان ہے, اس کا میکنزم بہتر ہونا چاہیے, اس کو بہتر طریقے سے کرنا چاہیے. ہم نہیں کریں گے نا, اور کون کرے گا؟ ابھی کل ان کو شروع کیا ہے تو اس کو 2-4 دن میں وہ بہتری کی طرف آ جائیں گے. حکومت نے ہی بہتر کرنا ہے نا, اور کس نے کرنا ہے؟ اور اسی کو بہتر کرنے کے لیے تو آپ کو میں بتا رہا ہوں نا کہ پوری انتظامیہ لگی ہوئی ہے, اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے. DC صاحب ہیں تو وہ بھی بھاگ رہے ہیں, تحصیلدار ہے تو وہ بھی بھاگ رہے ہیں, DPO ہے وہ بھی بھاگ رہے ہیں, سب کو بھگایا ہوا ہے وزیر اعظم نے. تو امید یہ کر سکتے ہیں کہ اگلے 2-3 دن میں وہ پراپر ایک سسٹم بن جائے گا, اور یہ جو اپنا ایک رش بنا ہوا ہے, پراپر سسٹم نہیں نظر آ رہا, یہ یقیناً بہتر ہو جائے گا. اچھا سردار صاحب, آٹے کے ساتھ اگر مہنگائی کو ہم تھوڑا لنک کریں, مہنگائی ملک میں بہت زیادہ, آپ خود بھی ذکر کر رہے ہیں, کیا پیپلز پارٹی بینگ اتحادی PDM کی نہیں صحیح حکومت کی اتحادی, اس سارے جو بھی ڈسکریڈٹ ہے اس میں حصے دار ہے؟ کیونکہ آگے چل کے الیکشن بھی آنے والا ہے, اس میں آپ لوگ ساتھ دیکھیں یہ فیصلہ تو پیپلز پارٹی اس میں حصے دار بنے یا نہ بنے, کوئی اور بنے یا نہ بنے, یہ تو فیصلہ عوام نے کرنا ہے. عوام سارا دیکھ رہے ہیں نا, عوام آگے آئیں گے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کا احتساب تو جو ہے وہ عوام ہر 5 سال بعد کر دیتی ہے, کبھی 2 سال بعد بھی کر دیتی ہے. تو اگر پیپلز پارٹی کوئی ڈسکریڈٹ ہوگی یا کریڈٹ ہوگی, دونوں صورتوں میں اس کا جو اعلان ہوگا وہ اپنا عوام اپنے ووٹوں سے کر دیں گے. الیکشن کے رزلٹ کا انتظار کریں, اس میں نظر آئے گا. دیکھیں پیپلز پارٹی جب لوگوں کے سامنے جائے گی تو کچھ تو کہے گی نا کہ ہم حصے دار تھے یا نہیں تھے. تو آگے ماننا تو عوام نے ہے نا, کہ اگر عوام سمجھے گی کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی لاجک ہے, ہمیں واقعی ان کی بات ٹھیک ہے, تو عوام مان لیں گے, ہمیں وہ جو ہے وہ عزت دے دیں گے. اور اگر وہ سمجھیں گے کہ ہم جو ان کے سامنے بات کر رہے ہیں یہ صحیح بات نہیں ہے اور اس میں ڈسکریڈٹ ان کی طرف جاتا ہے, تو وہ اپنی طاقت ہمارے خلاف استعمال کر دیں گے. تو اس کا فیصلہ تو عوام میں جائیں گے تو ہو جائے گا. صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پالیسی کوئی اور بنا آ رہا ہے, مہنگائی کسی اور وجہ سے ہو رہی ہے, جو بھی ہے آپ لوگ بلا وجہ اس میں شامل ہو گئے؟ مطلب آپ لوگوں کا فیصلہ تو نہیں ہے, آپ لوگوں کے پاس منسٹری تو نہیں ہے وزارت خزانہ, اسحاق ڈار صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے جو عوام میں مقبولیت کم ہو رہی ہے, آپ لوگ بھی پس رہے ہیں اس میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ مقبولیت کم یا زیادہ کی بات تو دیکھیں نا, ابھی میں جیسے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس پہ کوئی پہلے رائے نہیں دے سکتا. اب یہاں پہ جو یہ کہہ رہے ہیں سارے اینکر بھی اور پولیٹیکل لوگ بھی, یا سارے ایک یہاں پہ اسلام آباد کی بات ہے ٹھنڈے AC پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی, کہ کوئی PTI کا سیلاب آ گیا ہے اور پورا پاکستان PTI کے ساتھ ہو گیا ہے. میں فیلڈ کا بندہ ہوں, ابھی جب الیکشن کا اعلان ہوا اپنے علاقے سے آ رہا ہوں, میں اس چیز سے بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ جی کوئی ایسا سیلاب آ گیا کہ ساری دنیا کو بہا کے وہ لے جائے گا. ایک سیکٹر ہے, خاص طبقہ ہے جو عمران خان کے نعرے لگا رہا ہے, لیکن جو میچور لوگ ہیں ان میں آپ دیکھیں تو 99% جب آپ ان سے بات کریں گے تو انہیں یہ پتہ ہے کہ آج پاکستان کے جو مسائل ہیں
ان کا ذمہ دار جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے، اور گلے جو پڑ گیا ہے وہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ان پارٹیوں کے پڑ گیا ہے. تو اس کو بیل آؤٹ پیکیج سمجھتے ہیں آپ کہ پی ٹی آئی کو کہیں بیل آؤٹ پیکیج نہ مل؟ دیکھیں دونوں صورتوں میں چپکیلی ہوتی ہے نا، چپکیلی پھنس گئی ہے، نہ وہ باہر نکلتی ہے نہ اندر جاتی ہے، اس کے لیے پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے نا. پھنس گئی ہے، پھنسایا گیا آپ؟ نہیں، پھنسایا بھی گیا اور پھنس بھی گئی ہے. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے دیکھا نا، عمران خان کی 4.25 سال کی جو گورنمنٹ ہے وہ سب نے دیکھی، اور جو ان کا رویہ ہے اور جو ان کی سازشی ایک ذہن ہے اور جس طریقے سے آگے وہ 10 سال چلنا چاہتے تھے وہ سب کو پتہ ہے. اس میں میرا خیال ہے کوئی مجھے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو میچور لوگ ہیں ان کو پتہ ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جو سمجھدار لوگ ہیں انہیں پتہ ہے کہ آج کے جو سارے معاملات ہیں ان کا ذمہ دار جو ہے وہ عمران خان ہے. اور ہاں یہ ضرور ہے کہ ان 7-8 مہینوں میں اگر اس میں سے نہیں نکل پا رہے، ایک چیلنج ہے، اس میں سے نکلیں گے تو عوام کے سامنے جا سکتے ہیں، نکلنا پڑے گا. سردار صاحب، ندیم افضل چند صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی عمران خان کے گھر کے باہر سے متعلق کہ پیپلز پارٹی کی حامی نہیں ہے کہ گھروں پہ چھاپے مارے جائیں، اس طرح نہ کیا جائے. تو یہ پارٹی کا اختلاف ہو سکتا ہے یا چند صاحب کا اپنا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ذاتی رائے ہو سکتی ہے چند صاحب کی، گھروں میں چھاپے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اس کی بھی حامی نہیں ہے کہ آپ اپنی فورس بنا لیں اور سٹیٹ کے اندر سٹیٹ بنا لیں، اور پولیس ہو تو اس کو آگے لگا لیں، کوئی اور ہو تو اس کو اپنے مطلب ہے لوگوں کو آپ قانون بتائیں، لیکن اپنے لیے آپ کسی قانون پہ عمل کرنا جو ہے وہ اس کو سمجھے کہ یہ صحیح نہیں ہے. عمران خان کہتے ہیں مولانا صاحب نے بھی فورس بنائی ہوئی تھی ڈنڈا بردار، لیکن مولانا صاحب نے فورس بنا کے کسی عدالت پہ چڑھائی نہیں کی. مولانا صاحب نے کسی کو یہ نہیں کیا کہ آپ یہ جو میرا ایریا ہے جس طرح طالبان کے ٹائم پہ تھا کہ اس کے اندر آپ گھس نہیں سکتے. فورس اگر بنائی ہوئی تھی تو وہ اپنی جگہ اگر بیٹھی تھی تو کسی جگہ انہوں نے لا اینڈ آرڈر اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، کسی جگہ وہ ملک کے خلاف نہیں چلے، کسی جگہ انہوں نے توڑ پھوڑ نہیں کی کہ اسلام آباد میں آ کے آگ لگا دیں، پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگا دیں، پیٹرول بم پھینک دیں. یہ ساری چیزیں انہوں نے نہیں کی. قاہرہ صاحب نے بیچ میں ایک تقریر کی تھی، کچھ اشارہ دیا تھا کہ زرداری صاحب سے خان صاحب کی ملاقات یا مستقبل میں کیا یہ بیک ڈور ڈپلومیسی یا بیک ڈور رابطے، اس طرح کے کوئی رابطے سلسلے جاری ہونے کا امکان ہے؟ دیکھیں قاہرہ صاحب سینئر آدمی ہیں، میرے خیال میں انہوں نے تو کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا تھا. انہوں نے کہا میں خان سے رابطہ کرواؤں، تقریر تھی. اچھا نہیں، میں نے وہ تقریر نہیں سنی اور نہ میرے علم میں ایسی کوئی بات ہے. ویسے ہونے چاہیے، سیاسی پارٹی ہیں. دیکھیں پولیٹیکل بیک ڈور رابطے کیا، سامنے رابطے ہونے چاہیے. منافقت کے رابطے کیا ہیں؟ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں نا اس ملک کو، ان کی ذمہ داری ہے، انہوں نے سیاست کرنی ہے، ملک کو بہتری کی طرف لے جانا ہے. تو ہر ایک حق ہے آپس میں ڈائلاگ کریں اور کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کریں. ہمارے ملک کی ضرورت ہے کہ سب کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پہ ڈنڈے ماریں، ایف آئی آریں کریں، پیٹرول بم پھینکیں. آپس میں بیٹھ کے بات چیت کریں اور ملک کی بہتری کے لیے سوچیں. یہ اس میں زرداری صاحب اگر عمران خان کو ملتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر عمران خان میاں شہباز شریف صاحب کو ملتا ہے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اور مستقبل میں کیا ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ بات چیت، سیاست، اتحاد پی ٹی آئی کے ساتھ، پیپلز پارٹی کا، اس طرح کا بھی امکان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی اتحاد پی ٹی آئی کے ساتھ پیپلز پارٹی کا ہوگا، لیکن ڈائلاگ کو تو آپ جو ہے رول آؤٹ نہیں کر سکتے. وہ تو ظاہر ہے ڈائلاگ تو ہونے ہیں، اور اگر یہاں پہ سیاست میں کوئی بات حرف آخر بھی نہیں ہو سکتی کہ آپ یہاں کہہ دیں گارنٹی سے کہ اس نے اسی طرح ہی ہونا ہے. ڈائلاگ تو ہونا ہے، آگے چل کے کوئی وے آؤٹ نکل آئے. کل کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی اکٹھے بیٹھیں گے، تو بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس میں کوئی آپ رائے نہیں دے سکتے کہ یہ نہیں ہو سکتا، نہ ہونے والی کوئی بات نہیں. سر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کنٹینیو کریں. بریک تھا، بریک آپ کو